بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کورونا کی وبا آنے کے بعد سے ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ ہینڈ سینیٹائزر نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں تو اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ استعمال مستقبل میں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ہینڈ سینیٹائزر کا زیادہ استعمال انہیں اور دیگر جراثیم کش دواؤں کو بے اثر بنا سکتا ہے، کیونکہ اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جراثیم اور بیکٹیریا میں اس کے خلاف مزاحمت کرنے کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ سمارتھا مکیرلی کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی اس تحقیق میں کچھ ایسے جراثیموں اور بیکٹیریا کا سراغ لگایا ہے جو ہینڈ سینیٹائزر اور دیگر جراثیم کش دواؤں کے خلاف اپنے اندر بتدریج مزاحمت پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان وزیرستان مکین میں فورسز کی چیک پوسٹ پر ایک کارروائی میں 4 جوان شہید ہو گئے، جبکہ پاک آرمی کی جانب سے بھی منہ توڑ جواب دیا گیا۔ شہداء میں لانس نائک عمران علی، سپاہی عاطف جہانگیر، سپاہی انیس الرحمان اور سپاہی عزیز شامل ہیں۔ جوابی کارروائی میں 4 تخریب کار بھی مارے گئے۔ راہل گاندھی نے نریندر مودی کو بزدل انسان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم میں چائنا کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی میں ملک کی سرحدوں اور نظریات کا تحفظ کرنے کی صلاحیت اور اہلیت موجود ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی کی کمزوری نے بھارتی آرمی کی قربانیاں رائگاں کر دی ہیں اور بھارت میں کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ جب سے مودی کی حکومت آئی ہے، چائنا کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی میں اضافہ ہوا ہے اور اس حکومت میں بھارتی آرمی کو جتنا نقصان پہنچا ہے، اتنا تاریخ میں کبھی نہیں پہنچا۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان نے راہل گاندھی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی کو کچھ کہنے سے قبل اپوزیشن لیڈر کو اپنے دادا جواہر لال نہرو سے پوچھنا چاہیے، جنہوں نے چائنا کو بھارت کی زمین دے دی تھی۔ مودی حکومت نے اپنے ہی ادارے کو 45,696 کروڑ بھارتی روپے کا نقصان کروا دیا۔ بی جے پی کے راج ناتھ نے ایک کمپنی کو $6.25 بلین کے ٹھیکے سے نوازا اور تیجا جہاز لینے پر مجبور کیا۔ تیجا جہاز 21 MiG جہازوں کے نیم البدل کے طور پر متعارف کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ 1970 کے بعد سے اب تک کئی پائلٹ اور عام شہری مارے جا چکے ہیں۔ بھارتی ایوی ایشن سسٹم انڈسٹری کو اپنی غیر معیاری پیداوار اور دہائیوں پر محیط اپنی مسلسل ناکامیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں تنقید کا سامنا ہے۔ MiG 21 کے فرسودہ بیڑے کی جگہ تیجا جہازوں کو متعارف کروایا گیا، لیکن اب تک 60% تیجا گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ برطانوی ماہرین نے نئی تحقیق میں لوگوں کی شہادت اور انگوٹھی کی انگلیوں کی لمبائی میں فرق کے درمیان نہ ماننے والا انتہائی دلچسپ تعلق کا انکشاف کیا ہے۔ سوانسی یونیورسٹی کے ماہرین نے 2.5 لاکھ لوگوں پر کیے گئے اس تحقیقاتی سروے کے نتائج میں بتایا ہے کہ جن لوگوں کی انگوٹھی والی انگلی شہادت کی انگلی سے زیادہ لمبی ہو، وہ امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے خاندان کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے برعکس جن کی شہادت والی انگلی انگوٹھی والی انگلی سے لمبی ہو، وہ غریب خاندان سے ہوتے ہیں اور ان کی آمدنی کم ہوتی ہے یا بالکل ہی نہیں ہوتی۔ ان انگلیوں کی لمبائی کا فرق انسان کی شخصیت پر کئی پہلوؤں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کورونا بھی ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے جن کی شہادت والی انگلی انگوٹھی والی انگلی سے زیادہ لمبی تھی۔ برطانیہ، بلغاریہ اور اسپین سمیت 10 ایسے یورپی ملک تھے جہاں مردوں کی عموماً انگوٹھی والی انگلی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں کورونا سے اموات 30% زیادہ ہوئیں۔ اس کے برعکس سنگاپور، ملائیشیا اور روس سمیت دیگر کئی ممالک جہاں مردوں کی انگوٹھی والی انگلی عموماً بڑی ہوتی ہے، وہاں کورونا سے شرح اموات 30% کم رہی۔
بڑی عجیب تحقیق ہے دوستو، بہرحال اب اپنی انگلی بعد میں دیکھ لیجئے گا، اب اگلی انگلی کی طرف چلتے ہیں، نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ اسرائیل سے ایک انوکھی چوری کی واردات سامنے آئی ہے، جہاں پر چوری سے پہلے متعلقہ گھرانے کے تمام افراد کو کورونا ٹیسٹ کروانے کے لیے ہاسپٹل بھجوانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کو متعلقہ رہائش گاہ اور اس کے ارد گرد لگے سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے پہچان لیا گیا تھا۔ ملزم نے گھر میں فون کر کے کہا تھا کہ آپ کے خاندان کے افراد کا مبینہ طور پر کورونا کے ایک ایسے مریض سے رابطہ ہوا تھا جس کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا، اس لیے محکمہ صحت کے ایک اہلکار کے طور پر اور سرکاری ضابطوں کے مطابق میرا یہ فرض ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ سب کو فوراً اپنے کورونا ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ فون کال کے کچھ ہی دیر بعد جب متعلقہ خاندان کے افراد کورونا ٹیسٹ کروانے چلے گئے تو ملزم نے اس خاندان کی رہائش گاہ میں نقب لگائی اور وہاں سے نقد رقوم، زیورات اور کئی دیگر قیمتی اشیاء چرانے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکہ نے روس سے S-400 سسٹم خریدنے پر گزشتہ برس دسمبر میں ترکی پر پابندیاں عائد کر دی تھی، لیکن ترکی نے امریکی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود روس سے اس سسٹم کا معاہدہ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی روس کے ساتھ معاہدہ برقرار رکھے گا اور اپنے نیٹو اتحادی ملک امریکہ سے یہ معاملہ گفت و شنید سے حل کرنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ پاکستان میں PSL-6 میں شرکت کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کا آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ PSL کا میلہ 20 فروری سے کراچی میں سجے گا۔ بھارت میں منعقد ہونے والے مس انڈیا کے مقابلے میں رنز اپ یعنی دوسرے نمبر پر بھارت کی خوبصورت قرار دی جانے والی لڑکی مانیہ سنگھ ایک رکشا ڈرائیور کی بیٹی ہے۔ مانیہ سنگھ بھارتی ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے رکشا ڈرائیور رام پرکاش سنگھ کی بیٹی ہے۔ مانیہ سنگھ نے بتایا کہ ان کی زندگی آسائشوں سے بھرپور نہیں تھی، بلکہ انہوں نے بہت مشکلات بھری زندگی گزاری ہے۔ وہ دن میں تعلیم حاصل کرتی تھی، شام میں برتن دھو کر اپنے اخراجات کے لیے پیسے کماتی تھی۔ انہوں نے اپنے والدین کو عزت دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کی پوجا کرتی ہوں۔ والدہ ان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور ان کی والدہ نے ہی انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ انہوں نے اپنی ماں سے کڑی محنت کرنے اور کبھی ہار نہ ماننے کی خوبیاں سیکھیں۔ ترک اداکار عثمان سویکٹ، جنہوں نے ترک ڈرامے ارطغرل غازی میں صوفی بزرگ ابن العربی کا کردار نبھایا ہے، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چند روز قبل اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ صوفی ازم اور ابن العربی کی سیرت میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں وقت نکال کر اکیلے بیٹھنا چاہیے اور یہ کمنٹری سننی چاہیے۔ ترک اداکار عثمان سویکٹ نے وزیر اعظم کی اس پوسٹ کا اسکرین شاٹ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کروایا ہے اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا شکریہ محی الدین ابن العربی کی حیرت انگیز تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ترک ڈرامے ارطغرل غازی سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ انہی کی ہدایت پر یہ ڈرامہ اردو میں ڈب کر کے پاکستان میں دکھایا گیا اور لوگوں نے اس ڈرامے کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ تمام ریکارڈ ہی توڑ دیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع انٹیلی جنس ٹیکنالوجی اور خطے میں امریکی آرمی کی موجودگی سمیت دیگر معاملات سے متعلق چائنا کے لیے اپنی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے، جس میں مشرق وسطیٰ میں امریکی آرمی کے انخلاء اور نیٹو سے متعلق پالیسی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چائنا اور اس سے متعلق دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے کانگریس میں دو طرفہ حمایت اور مضبوط اتحاد کے ساتھ ساتھ حکومتی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے ایک عہدیدار نے بتایا کہ محکمہ دفاع میں چائنا سے متعلق 15 رکنی ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی جو 4 ماہ کے اندر حکمت عملی کا جائزہ لے گی اور تجاویز پیش کرے گی۔
دنیا میں کم از کم 5% آبادی کو بلندی کا خوف ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ اس ضمن میں یونیورسٹی آف بیسل کے سائنسدانوں نے ایک ورچوئل ریئلٹی ایپ تیار کی ہے جو بطور خاص سمارٹ فون کے لیے ہے۔ یہ ایپ گھر بیٹھے مختلف مشقوں سے بلندی کا خوف کم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ آزمائش کے دوران گھر میں 4 گھنٹے کی تربیت کے بعد شرکاء میں حقیقی انداز میں بلندی کو جھیلنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ ایزی ہائٹس نامی ایپ جو 360 کے دائرے میں مختلف بلندیوں کی تصاویر دکھاتی ہیں، ڈرون سے جمع کردہ ان تصاویر کو ہیلمٹ ڈسپلے کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے جسے ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مریضوں نے 2 ہفتے کے دوران ایپ پر 4 گھنٹے کی تربیت مکمل کی۔ دیگر کے مقابلے میں وہ اونچائی سے کم ڈرنے لگے۔ اس ایپ کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس سے گھر بیٹھے تربیت حاصل کر کے بلندی کا خوف کم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کی ایک عالمی ٹیم نے شوگر کی ایک دوا سے موٹاپا کم کرنے کی انسانی آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ آزمائشیں 1961 موٹے رضاکاروں پر 70 ہفتے تک جاری رہیں۔ اگرچہ یہ تمام افراد موٹاپے کا شکار تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی شوگر کا مریض نہیں تھا۔ شوگر کی یہ دوا اوزیمپک کے نام سے فروخت کی جاتی ہے۔ جن رضاکاروں نے ہفتے میں ایک بار 2.4 ملی گرام یہ دوا بذریعہ انجیکشن لی تھی ان میں سے 2/3 کا وزن 20% تک کم ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی رضاکار کا وزن 200 پاؤنڈ تھا تو 70 ہفتے تک یہ دوا لینے اور صحت بخش معمولات زندگی برقرار رکھنے کے بعد ان کا وزن 40 پاؤنڈ کم ہو کر 160 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ یہ کامیابی اتنی غیر معمولی ہے کہ یہ دوا تیار کرنے والی یورپی فارماسیوٹیکل کمپنی نے وزن کم کرنے کے لیے اسے علیحدہ سے فروخت کرنے کی اجازت طلب کر لی ہے۔ دوستو، اس تحقیق کی مکمل تفصیل دی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔